الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، روزے سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے پچھلے 4 دن سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا کہ اگر آنکھ میں سرما لگا لیا یا آنکھ میں دوا ڈال دی تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے اور سرما لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، روزہ اپنے حالت پر برقرار رہے گا، نہ قضا لازم ہوگی نہ کفارہ لازم ہوگا، روزہ مکمل اور کامل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے اگر کوئی روزے کی حالت میں مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث کتاب کے اندر سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے تو وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور بہت محبوب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ مسواک کرنے سے چونکہ منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، حالانکہ وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب شے کو مسواک کر کے ختم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے روزے میں مسواک نہ کی جائے۔ لیکن یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ مسواک کرنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مسواک کرنے کی وجہ سے جو بو ختم ہوتی ہے وہ دانتوں کے اندر جو بخارات جراثیم پیدا ہوتے ہیں ان کی بو ختم ہوتی ہے، اور یہ دانتوں کے جراثیم اور بخارات کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جو بدبو بتائی گئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ بدبو ہے کہ جو نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ کے اندر سے سانس کے ساتھ بو آتی ہے۔ جو سانس کے ساتھ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور حدیث شریف کے اندر خلوف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہی ہوتی ہے خلوف، جو معدے کے اندر سے سانس کے ساتھ بو آتی ہے۔ اچھا، مسواک کرنے کی وجہ سے اس بو کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کتنا ہی مسواک کرتے رہیں جب تک معدے کے اندر کوئی چیز نہیں پہنچے گی، پانی یا کوئی کھانے کی چیز، جب تک وہ بو ختم نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسواک کرنے سے جو بو منہ کی ختم ہوتی ہے، دانتوں کے بخارات کی، جراثیم کی، وہ اللہ کو پسند نہیں، اور جو بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ مسواک سے ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے مسواک کرنے سے کوئی پریشانی روزے کے اندر لائق نہیں ہوگی، بلکہ منہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور جس طریقے سے روزے کے علاوہ ہر وضو کے اندر مسواک کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی وضو کے ساتھ مسواک کرنا سنت ہوگا۔ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے یا نہیں لگوایا جا سکتا۔ انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اور انجیکشن لگانے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ ثواب میں کمی آتی ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، بلکہ انجیکشن سے آگے بڑھ کر کے جو ڈرپ لگاتے ہیں، پوری بوتل پانی اس میں چڑھا دیا جاتا ہے جسم میں، تو وہ ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی آج کل کچھ حضرات ایک مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں
کہ روزے کی حالت میں کووڈ کا ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے یا نہیں کرایا جا سکتا؟ کووڈ کے ٹیسٹ کرنے میں لیبارٹری والے جو ایک پتی سی منہ کے اندر ڈالتے ہیں یا ناک میں ڈالتے ہیں، اس میں روئی سی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس روئی کے اوپر، اس کاٹن کے اوپر کوئی دوا نہیں لگی ہے، کوئی لکوڈ نہیں لگا ہوا ہے، سوکھی ہوئی روئی ہے، اور وہ حلق کے اندر اگر ڈالتے ہیں تو ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے کرانے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس روئی کے اوپر کوئی لکوڈ لگا ہوا ہے، کوئی پتلی دوا لگی ہوئی ہے، تو دوا لگی ہوئی روئی اگر حلق کے اندر ڈالی گئی تو اس سے روزے کے اوپر اثر پڑے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا کرنا پڑے گا روزے کو۔ ایسی کوئی چیز حلق کے اندر ڈال کر کے ٹیسٹ نہ کروائیں۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں جب افطار ہو جائے تو افطار کر لینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ افطار کے وقت میں سب کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے، تو وہ دوا لگی ہوئی روئی بھی حلق کے اندر ڈالی جا سکتی ہے۔ لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ اس روئی کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ بتلانے والے یہی بتلاتے ہیں، اصل بات تو ڈاکٹر بتلائے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ اگر واقعی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ہے تو روزے کی حالت میں بھی ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں ٹیسٹ کرانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی کبھی کبھی روزے کی حالت میں قے اور الٹی ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، کبھی گیس بننے کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے۔ اگر قے خود بخود ہوئی ہے تب بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قے کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں خود قے کرنی نہیں چاہیے۔ اگر حلق میں مسواک بڑھا دی یا کوئی کڑوی چیز اور حلق کے اندر کو بڑھا دی، یا وضو کرتے ہوئے غرغرہ کرنے لگے اور انگلی حلق کے اندر کو بڑھا دی، جان بوجھ کر کے قے کر دی، تو جان بوجھ کر کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنی لازم ہوتی ہے۔ لیکن بیماری کی وجہ سے خود بخود قے ہو گئی، جیسے عام طور پر ہو جاتی ہے، تو خود بخود قے ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی اگر روزے کی حالت میں کوئی سو گیا، دن میں دوپہر میں بہت سے لوگ آرام کرنے کے لیے سو جاتے ہیں، یا فجر کی نماز پڑھ کے ابھی لوگ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، سحری کے وقت سے جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے روزہ شروع ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ تقریباً روزے کا ہمارا گزر چکا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہی گزر چکا ہوگا، ابھی 1 گھنٹہ تو نہیں گزرا لیکن بہرحال آدھا گھنٹے سے تو زیادہ ہی ہو گیا، روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اب نماز کے بعد جا کر کے سوئیں گے۔ اگر کسی کو سوتے ہوئے غسل کی ضرورت پیش آتی ہے نیند میں، تو غسل کی ضرورت پیش آنے سے بھی روزے کے اوپر کوئی خرابی نہیں آتی ہے، روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کو رات سے غسل کی ضرورت تھی، یا تو سوتے ہوئے غسل کی ضرورت پیش آ گئی تھی، یا رات میں بیوی سے ملاقات کی تھی، اور وہ جائز ہے، جیسے رات میں کھانا پینا جائز ہے افطار کے وقت سے لے کر اور سحری کے ختم ہونے تک کھانا اور پینا جائز ہے، ایسے ہی بیوی سے ملاقات کرنا بھی جائز ہے۔ تو رمضان کی رات میں اگر بیوی سے ملاقات کی اور بیوی سے ملاقات کرنے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، بہتر تو یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لے۔ لیکن اگر کسی شخص نے غسل نہ کر پایا، سو کر کے رہ گیا، یا کوئی اور ضرورت پیش آ گئی، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ غسل نہ کر سکا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، کچھ وقت روزے کا ناپاکی کی حالت میں گزر گیا، تب بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لے۔ اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی، روزہ شروع ہونے کے بعد بھی غسل کرتا ہے، تب بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ سوتے ہوئے اگر غسل کی ضرورت پیش آ جائے تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ پہلے سے غسل کی ضرورت تھی اور سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا، سحری کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد غسل کیا، تب بھی روزہ ہو جائے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ مسائل اور ہیں
جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. مثلا روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دل لگی کر رہا ہے، ایسے ہی کھلواڑ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تب اس کی دو شکلیں ہیں. اگر مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ بیوی سے دل لگی کرنے میں، بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں نہ مجھے غسل کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ ہی بے قابو ہو کر کے بیوی سے میں ملاقات کروں گا، تو اگر اپنے اوپر مکمل کنٹرول ہے، بیوی سے ملاقات بھی نہ ہو اور غسل کی ضرورت بھی پیش نہ آئے، تو بیوی کے ساتھ صرف دل لگی کرنے سے، چھیڑ چھاڑ کرنے سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہ میں کل ہی بتلا چکا ہوں کہ اگر کوئی بھولے سے کھا لے یا پی لے تب بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طریقے سے اگر کوئی بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، روزہ اسے یاد ہی نہیں اور بھول کر کے بیوی سے ملاقات کر لی، تو جیسے کھانے پینے سے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی بھولے سے اگر بیوی سے ملاقات کر لی، یاد ہی نہیں تھا کہ روزہ ہے اور بیوی سے ملاقات کر لی، تب بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو انگلی کے سہارے اندر، کان کے اندر پانی کو بڑھانا اور ٹھوسنا نہیں چاہیے کہ وہ کان کے سوراخ سے پانی آگے بڑھ کر کے حلق میں پہنچ جائے. اگر خود بخود کان میں پانی چلا گیا، اپنی انگلی سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کان میں پانی داخل نہیں کیا، تو خود بخود پانی کے چلے جانے سے بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں اگر پانی خود بخود داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی کان کے اندر اگر کوئی دوا ڈالی تو کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود پانی چلے جاتا ہے تو خود بخود پانی چلے جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا روزے پر اور روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کسی کو روزے کی حالت میں کوئی کام کر رہا تھا، محنت کا کوئی کام، یا کہیں گاڑی چلا کر کے، بائک چلا کر کے، اسکوٹی چلا کر کے دور تک گیا، بہت دیر تک دھوپ میں رہا، یا کسی وجہ سے بھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے غسل کیا تو اس غسل سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، کیا جا سکتا ہے، روزہ بالکل کامل اور مکمل ہوگا. ایسے ہی اگر کسی شخص کو بہت زیادہ پیاس ستا رہی ہے، حلق خشک ہو گیا، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، اس پیاس لگنے کی وجہ سے غسل کرتا ہے کہ غسل کرنے کی وجہ سے کچھ تراوٹ آ جائے گی اور حلق اتنا خشک نہیں رہے گا جتنا اب خشک ہے، تو اگر پیاس لگنے کی وجہ سے غسل کرتا ہے تو پیاس لگنے کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ جیسے تھا ویسے کا ویسے برقرار رہے گا. بہت سے لوگ روزے میں گرمی کی شدت کی وجہ سے رومال وغیرہ تر کر کے پانی میں بھگو کر سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں یا پیشانی کے اوپر رکھ لیتے ہیں. خاص طور سے گرم علاقوں کے اندر، آپ کے یہاں کا موسم تو اتنا زیادہ شدید گرم نہیں ہے لیکن آندھرا کا کچھ علاقہ، تمل ناڈو کا علاقہ بہت زیادہ شدید گرم ہوتا ہے اور روزے میں بے چینی ہوتی ہے، تو لیٹے ہوئے رومال کو بھگو کر، کپڑے کو بھگو کر پیشانی پہ رکھ لیتے ہیں، سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں. کوئی تو بھیگی ہوئی چادر اوڑھ کر ہی لیٹ جاتا ہے. تو اگر زیادہ گرمی ہے، شدید گرمی ہے، بھیگا ہوا کپڑا سر پر رکھ لیتے ہیں یا پیشانی پر رکھ لیتے ہیں یا بھیگا ہوا کپڑا اوڑھ کر کے لیٹ جاتے ہیں، تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بالکل جیسے پہلے تھا ویسے ہی برقرار رہتا ہے. اگر دھواں کچن میں ہو یا کہیں اور، دھواں خود بخود منہ کے اندر چلا گیا تو منہ میں خود بخود دھوئیں کے چلے جانے کی وجہ سے بھی روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود بخود چلا گیا، بعض دھوئیں ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود جاتے نہیں ہیں بلکہ اندر لے جائے جاتے ہیں. کسی کو بیڑی پینے کی عادت ہے، کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، کسی کو حقہ پینے کی عادت ہے، تو بیڑی پینے میں کوئی چیز تو اندر جاتی نہیں، وہ دھواں ہی تو اندر جاتا ہے. سگریٹ پینے میں بھی دھواں ہی اندر جاتا ہے، حقہ پینے میں دھواں ہی اندر جاتا ہے. تو دھواں اندر حلق کے لے جایا گیا تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ اس سے بھی لازم نہیں ہوتا. لیکن خود بخود چلا گیا
تو خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ خود بخود چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کمرے کی بدبو ختم کرنے کے لیے اگربتی جلا دی. مسجدوں میں بہت سے لوگ اگربتی جلا دیتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر اگربتی وغیرہ نہ جلائی جائے جس سے کہ دھواں پیدا ہو. باقی کوئی پرفیوم کوئی عطر وغیرہ اگر مسجد کے اندر کوئی چھڑکتا ہے تو چھڑکا جا سکتا ہے. خوشبو سونگھنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر کمرے میں اگربتی جل رہی ہے اور اس کا دھواں کمرے کے اندر پھیل رہا ہے, سانس لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ خود بخود وہ دھواں چلا جا رہا ہے, تو خود بخود وہ دھواں جو اگربتی کا جا رہا ہے اس سے کوئی روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. بہتر اس میں بھی ہے کہ اگربتی وغیرہ کمرے کے اندر جلا کر کے روزے دار اس میں نہ جائے. جب دھواں اس کا ختم ہو جائے, اس کی بو ختم ہو جائے, اگربتی جلا سکتے ہیں, جب اس کی بو ختم ہو جائے کمرے کی اور دھواں ختم ہو جائے پھر اس کے اندر جایا جا سکتا ہے. اگر کوئی تھوک نکل لیتا ہے تو تھوک کے نکلنے سے بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے وضو کرتے ہوئے کلی کی اور کلی کرنے میں جتنا پانی منہ میں لیا تھا پورا کا پورا باہر نکال دیا, لیکن پورا پانی باہر نکالنے کے بعد بھی منہ کے اندر تراوٹ برقرار رہتی ہے, تو کلی کرنے کے بعد کی جو تراوٹ ہے خشکی نہیں ہوتی اس وقت میں. اگر اس تراوٹ کو کوئی نکل لیتا ہے تو وہ تراوٹ بھی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تھوک نکلنے سے بھی روزہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پانی کلی کے اندر باہر نہ نکالا جائے. ناجائز فائدہ اس مسئلے سے نہ اٹھایا جائے کہ چلو بھر کر کے منہ میں پانی لیا, اس میں سے کچھ تو گرا دیا, 2-4 بوند جان بوجھ کر کے روکے رکھا کہ یہ تو تراوٹ ہے, اس کو حلق میں لے لیں گے, اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ایک بوند بھی اگر پانی روکا ہے, جان بوجھ کر کے اگر روکا ہے, تو جان بوجھ کر روکا ہوا پانی جب حلق میں جائے گا, ایک بوند بھی پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر کے ایسا کیا تو صرف روزہ ٹوٹنا ہی نہیں, روزہ ٹوٹے گا بھی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا, کفارہ بھی واجب ہوگا. سحری کے وقت سحری کھا کر اچھی طریقے سے دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے. کلی کر لے, مسواک کر لے. اگر دانتوں میں کوئی ریشہ وغیرہ غذا کا پھنس گیا ہے تو اس کو بھی لکڑی وغیرہ سے یا خلال, بہت آج کل ریڈی میڈ آتے ہیں, ریڈی میڈ خلال کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے. یہ بہتر اور اولیٰ ہے. اگر کوئی شخص بھول گیا, دانت صاف نہیں کیے اور دانتوں کے درمیان میں غذا کا کوئی حصہ برقرار رہ گیا, باقی رہ گیا, بعد میں جب سحری کا وقت ختم ہو گیا, روزے کا وقت شروع ہو گیا, دانت میں سے اگر وہ ریشہ غذا کا نکل کر حلق کے اندر چلا گیا, خود نہیں لے گیا, حلق کے اندر چلا گیا, خود بخود چلا گیا, نکال کر زبان کی نوک سے یا ہاتھ سے نکال کر اندر حلق میں لے گا تو خراب ہے مسئلہ, پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ نکل کر کے خود بخود حلق میں چلا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چنے کے مقدار سے کم ہے, چنا تو ہر شخص نے دیکھا ہے, چنے کی مقدار سے کم ہے اور وہ حلق میں خود بخود چلا گیا ہے, تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے اور وہ حلق میں خود بخود بھی چلا گیا, تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کی قضا کرنی پڑے گی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہ چند مسائل تو وہ تھے کہ جن کے اوپر روزے سے اثر نہیں پڑتا ہے. کچھ مسائل اب ایسے بھی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے, اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے, قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے. وہ کل کی نشست میں انشاءاللہ بیان کر دی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.